بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی دور حکومت کا آخری دور تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر چوک پہ لوگ بیٹھے دین کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کوا حلال ہے کہ حرام ہے، کہیں پر بحث چل رہی ہوتی تھی کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ عالی شان سلطنت جو 500 سال تک قائم رہی اور اس سٹیج پر پہنچ گئی تھی کہ ایسی باتوں کو ڈسکس کرنے لوگ لگ گئے تھے۔ اور عباسی دور حکومت وہ دور حکومت ہے جس میں بڑے بڑے نامی گرامی سائنسدان البیرونی، ابن ہاشم، جابر بن حیان، اور جنہوں نے دنیا میں یہ جو سائنس کی بنیاد رکھی اور پوری دنیا آج بھی ان کو مانتی ہے۔ بے شک ہماری جو سلیبس ہے، جو ہماری کتابیں ہیں، ان کے اندر سے ان لوگوں کے آہستہ آہستہ نام و نشان مٹا دیے گئے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کچھ جو ہے سائنس میں کارنامے سر انجام دیے ہیں، کیونکہ جب نئی چیز آتی ہے تو پرانی چیزوں کو لوگ یا تو پھینک دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ جو عباسی دور حکومت کے آخری ایام تھے، جو لوگ اس وقت جو جس طریقے سے کر رہے تھے، اور پھر ان کی ہلاکت جو ہے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان جنہوں نے کی، اور کہتے ہیں کہ بغداد شہر کو جو ہے وہ خون سے نہلا دیا۔ دریائے دجلہ اور فرات میں انسانی خون نظر آتا تھا، سرخ کر دیا تھا۔ آج ہماری موجودہ جو حالت ہے اس وقت، وہ اس سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ آج ہم اتنے بانٹ دیے گئے ہیں ہر لحاظ سے، ہمارا ملک سیلاب میں ڈوب رہا ہے، اور حکومت وقت جو اس وقت حکومت کر رہی ہے وہ دنیا سے امداد کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ میں سیاسی طور پہ بات نہیں کر رہا، امپورٹڈ غیر امپورٹڈ کی باتوں سے باہر نکل کے بات کر رہا۔ اس وقت ہمارے لوگوں کو جو تکلیف ہے، جو گلگت سے لے کر کراچی تک، میں کراچی سے میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، کراچی میں جو بارشیں ہوئی، جو ایک مہینے کا سپیل گزرا، لوگوں نے کان پکڑے، علاقے کے علاقے ڈوب گئے، کاروبار ڈوب گئے، اور اس کے بعد سندھ کا نمبر آیا، بلوچستان کے پہاڑوں سے ریلے بے بے کے آتے رہے، پل ٹوٹ گئے، ڈیم ٹوٹ گئے، پنجاب ڈوب گیا، اور اس کے بعد کے پی کے میں جو آخری یہ جو سیلاب کا ریل آیا، اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا، اور آخر کراچی پھر زندہ ہو گیا۔ کراچی میں آج جس چوراہے پر جائیں، سیلاب متاثرین کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر لے کے لوگ بیٹھے ہیں، آؤ لوگوں کی مدد کے لیے اپنے حصہ ڈالو، اور کئی ایسی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کہیں لوگ آٹا لے کر آ رہے ہیں، کہیں پر لوگ سامان لے کر آ رہے ہیں، کہیں پہ نقدی دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیڈرز کے جن سے مجھے گلہ ہے، جس طرح قوم کو لیڈ کرنا چاہیے وہ اس طرح نہیں کر پا رہے۔ عمران خان صاحب ہیں، بہت زبردست، بہت پرسنالٹی والے ہیں، لیکن ان کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکلتے ہیں کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو نہیں دینا، باہر کے جو ڈونر ہیں، لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ان کی مدد نہیں کرنا۔ وہ ڈوبنے والا یہ انتظار تو نہیں کرے گا، وہ تو ڈوب جائے گا۔
لیکن لیڈرز کی بولے ہوئے الفاظ وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اسی طرح چودھری فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF والے اس بات کا جو ہے خیال رکھیں کہ آپ کس کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں، کیا یہ ان کے اوپر آپ کو اعتماد ہے۔ یہ وہی عباسی دور حکومت کی جو میں نے آپ کو سٹوری بیان کی، جو تاریخ کے میں نے ایک صفحے کو آپ کو بتایا، آج وہی ہمارے کر رہے ہیں۔ ہمارا اشرافیہ وہ جس طریقے سے سویا ہوا ہے، غفلت میں سویا ہوا ہے، وہ دن میں سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے، دن کو کیا ہوا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، رات کو ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ فلاں پل ٹوٹ گیا، فلاں دریا ادھر گیا ادھر گیا، اور میڈیا پر ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ کمیشن کے لیے سب دوڑ رہے ہوتے ہیں، پل بنے گا تو اس میں کمیشن ملے گا۔ خدا را اپنے ملک کی قدر کیجیے۔ ہمارا ملک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس سے باہر جائیں تو واپس آئیں ہمیں پتہ چلے، لیکن جو اس وقت کنڈیشن ہے ہمارے ملک کی، گلگت سے لے کر کراچی تک وہ چور چور ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان سے پیار کیجیے۔ تھینک یو۔